أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها آمین 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 یا رب العالمین. چلیے تو آج کی ہماری کتاب ہے 33 ways of developing خشوع in Salah. کس طریقے سے اپنی نماز میں ہم خشوع کو ڈیولپ کریں، کیسے اپنی نماز میں خشوع کا اور اضافہ فرمائیں یا کریں. ٹھیک ہے، ایک حدیث یاد رکھیے گا، جتنی زیادہ قیامت قریب آئے گی اتنی زیادہ جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس سرزمین سے خشوع اٹھاتے جائیں گے، یعنی خشوع کم ہوتا جائے گا، یعنی لوگ خود اس حال پہ آ جائیں گے، ایسے ایسے کام کرنے لگ جائیں گے جس کی وجہ سے خشوع جاتا جائے گا. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ مسلسل کوشش کرتی رہنی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا کہ اللہ تعالیٰ ہماری نماز میں ہماری خشوع کا جو ہے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نمازوں میں اور خشوع عطا فرمائے. ٹھیک ہے. Now, let us see how can we develop khushu in our salah. Removing anything that may distract the worshipper. Aisha radiallahu anha decorated colorful curtain which she used to cover the side of her house. The Prophet ﷺ said to her, take it away from me because its decoration keeps distracting me from the salah. تو کیا ہوا، ایک دفعہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر میں ایک پردہ لگایا اور اس پردے پہ جو ہے ظاہر سی بات تھی کوئی ڈیزائن تھا جس کو دیکھ کے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے اندر خلل آ رہی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ فرمایا کہ اس پردے کو ہٹا دیا جائے کیونکہ اس پردے کی وجہ سے میری نماز جو ہے خراب ہو رہی ہے. تو ان باتوں کا ہم دھیان دیں کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو ہمارے احتراف ایسی کوئی چیز نہ ہو، خاص طور سے ہماری جانماز. آپ کی جانماز اتنی زیادہ ڈیزائن یا کلرز کے ساتھ نہ ہو کہ آپ کی بالکل آپ کی نماز کو کسی نماز سے ہٹا کے آپ کو اس جانماز کے پر آپ کو کنسنٹریشن لے جائے. ایسی کوئی چیز آپ کے پاس یہ احتراف نہ ہو جس سے آپ کی نماز میں کیا ہو، خلل ہو. اس کے علاوہ not praying when there is food prepared that one wants to eat. اگر دیکھیے کھانا اگر لگ چکا ہے دوپہر کا یا رات کا، بہتر ہے کھانا کھا لیجیے، کیونکہ جب تک آپ کھانا نہیں کھائیں گی آپ کی پوری لالچ، آپ کی پورا دھیان، آپ کی پورا توقع آپ کی بھوک اور کھانے کی طرف ہوگا کہ کیا پک رہا ہے، لوگوں نے کتنا کھا لیا، لوگوں نے کتنا ختم کر لیا، all that nonsense. تو کیا کرنا ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو ان تمام وسوسوں سے بچانا ہے. کہاں؟ نماز کے دوران. تو افضل یہ ہے کہ پہلے کھا لیجیے پھر کھا کے جا کے نماز پڑھ لیجیے بسم اللہ. Not praying when one needs to answer the call of nature. Don't ever do this. آپ کو واش روم جانا ہے، آپ کا you really have to answer the call، آپ کو باتھ روم جانا ہے اور آپ زبردستی لگی ہوئی ہیں نماز میں اور آپ برداشت نہیں کر پا رہی ہیں، آپ you feel like bloating, deflation, you want to آپ کو جانا ہے باتھ روم میں، اگر آپ لگی ہوئی ہیں زبردستی آپ نماز کو جو ہے جلدی جلدی کی جا رہی ہیں، وہ نماز آپ کی صحیح نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ جانتے نیت اور اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتے ہیں، تو بالکل یہ مت کیجیے. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said forbade praying. forbade کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حرام. forbade praying when one is suppressing the urge to urinate or defecate. آپ کو جانا ہے باتھ روم، آپ اپنے کو زبردستی دبائی ہوئی اور نماز پڑھی جا رہی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام منع کر دیا ہے کہ پڑھنا ہی نہیں ایسے حال میں نماز، جو ہم لوگ اکثر کر جاتے ہیں. کہتے بس نماز جلدی سے پڑھ کے فارغ ہو جائے پھر جو ہے اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا. یہ نہ کیجیے، پہلے اپنے آپ کو فارغ کر لیے جو مسئلہ یا جو آپ کو جو باتھ روم جانا ہے، پھر اطمینان سے پھر سے نئے وضو کر کے نماز پڑھی. یہ زیادہ بہتر ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے نصیحت بھی ہے یہ. There is no prayer when there is food prepared or if one is suppressing the urge to expel the waste matter. یاد رکھیے گا، ایسو کی نماز نہیں ہے جب کھانا لگ گیا ہے اور وہ کھانے کا اہتمام نہیں کر رہے ہیں، کھانے کا احترام نہیں کر رہے ہیں، یعنی کھانا نہیں کھا رہے ہیں، اور دوسرے کے وہ کہ اپنے باتھ روم جانے کی جو اس کی جو
جو اس کے جو حاجات ہے اس کو زبردستی دبائے ہوئے ہیں اور نماز کو پڑھے جا رہے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے، ہماری نماز سے خشوع جو ہے ختم ہو جاتی ہے، لٹرلی ختم ہو جاتی ہے. Not praying when one feels sleepy. Don't pray. مجھے ابھی بھی یاد ہے، میں بھول نہیں پاتی ہوں کہ ہمارے شیخ صاحب نے کہا تھا کہ اگر نیند آ رہی ہے، خاص طور سے ہم لوگ جب رمضان کا جب مہینہ آ جائے گا تو تراویح کے لیے بتائے تھے کہ جب آپ کو تراویح پڑھنی ہے یا قیام اللیل پڑھنی ہے، بہتر ہے کہ آپ 1 گھنٹہ آرام فرما لیجئے. 1 گھنٹہ آپ لوگ سو لیجئے اور پھر جا کے نماز پڑھیے، نہ کہ آپ اپنی تراویح میں اوندھ رہی ہیں، گری جا رہی ہیں، بیٹھی جا رہی ہیں، نیند آئی جا رہی ہے، آنکھیں بند کر لے، لٹرلی آپ نے ایک کیٹ نیپ لے لیا. نہیں، یہ نہیں کرنا ہے اپنی نماز کے لیے. اگر آپ کی نماز میں بہت زیادہ آپ کیونکہ جب آپ نیند کے حال میں گے تو کیا ہوگا، کہاں آپ فوکس کر پاتی ہیں، کہاں آپ جو ہے دھیان لگا پاتی ہیں. تبھی آپ دیکھیے سبحان اللہ، فجر کی نماز سے فرض سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سنت کا حکم دے دیا ہے کہ پہلے سنت پڑھ کے انسان تھوڑا سا اپنے آپ کو جو ہے جگا لے. اور یہ بھی نہیں کہا کہ سنت میں بڑی بڑی سورہ کی تلاوت کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے کہ بھی یہ بندہ یہ بندی ابھی اٹھ کے آئی ہے، تو بنسبت صرف وہ کافرون اور اخلاص پڑھ کے پھر فرض کی تیاری کر لے. اور ظاہر سی بات ہے، ہم سنت پڑھ لیتے تو ہماری جو آنکھیں کھل چکی ہوتی ہیں. پہلے سلام یا جب سلام پھر لیتے تو ہمارے اندر یہ آ جاتا ہے بھائی کہ اب ہمیں فرض کی نماز پڑھنا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی حکمت ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو نیند کے حال میں نماز نہ پڑھی، کیونکہ پھر آپ کو پتہ نہیں کہ آپ نے کتنی پھر اسی میں آپ بھول جاتی کتنا سجدہ کیا، کتنی رکعات پڑھی، یہ سب چیزیں ہونے لگ جاتی ہیں. تو دھیان رکھیے ان باتوں کا کہ اپنی نیند کو پوری کر لیجیے، تھوڑا سا آرام کر لیجیے اور پھر اپنی جو نماز کو پڑھیے. If any one of you feels sleepy when he is praying, he should sleep until he rested enough to know what he is saying. اتنا آپ آرام کر لیں جب تک آپ اپنے قول کے اوپر دھیان لگانے لائق ہو جائیں بھی بسم اللہ. ٹھیک ہے. Do not pray behind the one who is sleeping or who is talking. Not praying behind someone who is talking or sleeping. ہرگز نہیں. اور خاص طور سے اگر آپ کے بغل میں کوئی سویا ہوا ہو نا تو اس کو آپ جگہ کی کہیں کہ نہیں اٹھ جاؤ، یا وہاں سے آپ ہٹ جائیں، آپ ہٹ جائیے. کیونکہ جب سویا ہوا انسان کے پاس پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، انسان بھی خود بھی آلسی ہونے لگتا ہے، اس کو بھی عجیب، اس کو آرام یا عجیب سی کیفیت ہونے لگتی ہے. پھر جو انسان بات کر رہا ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے جب کوئی بات کرے گا تو کہاں آپ کی نماز کا کہاں دھیان جائے گا، آپ کا دھیان کہاں جائے گا جہاں پہ جو بندہ یہ بندی بات کر رہی ہے. تو یہ دھیان رکھیے کہ اپنے آپ کو وہاں نماز پڑھنے کے لیے لے کے جائیے جہاں پہ کوئی نہ ہو، کوئی خلل نہ ہو، جہاں پہ کہ خشوع میں کوئی خرابی نہ آئے باذن اللہ. ٹھیک ہے. Not occupying oneself with smoothing the ground in front of one. بہت زیادہ اپنے آپ کو مصروف نہ کر لیں. اگر جانماز اڑ گئی ہے یا جانماز ہل گئی ہے، جانماز میں تھوڑی سی جو ہے کچھ ہو گیا ہے، کچھ طے خراب ہو گئی ہے، تو بہت زیادہ اپنے آپ کو مصروف نہ کر لیں کہ ہم بار بار جانماز کو ہم ٹھیک کر رہے ہیں، بار بار اس کو ہم صحیح کر رہے ہیں. تو البخاری رحیم اللہ reported that معیقیب رضی اللہ عنہ that Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said concerning man smoothing the ground when he prostrate, if you have to do that, do it only once. تو جب آپ سجدے پہ جا رہی ہو، اگر آپ کی جانماز تھوڑی سی خراب ہو گئی ہے، یا اگر آپ جہاں سجدے پہ جا رہی ہے اور وہاں پہ کوئی اکثر کیڑا آ جاتا ہے یا کوئی چیز آ جاتی ہے جس کو دیکھے کہ آپ کی نماز پہ تھوڑی سی خشوع خراب ہو سکتی ہے یا کچھ ایسا ہو سکتا ہے، تو اس کو ایک بار ہاتھ سے جھٹک دیجیے، یعنی اپنے مسلح کو ایک دفعہ ٹھیک کر سکتی ہیں، بس ایک دفعہ، یعنی کہ بار بار کرتی جائیے آپ. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, do not wipe the ground when you are praying, but if you have to, then do it only once. پہلی بات تو بہت زیادہ زمین کو آپ پوچھے پاچھے نہیں، اور اگر کچھ ایسی کوئی بات آ جاتی ہے تو پھر وہاں پہ ایک دفعہ اپنے ہاتھ سے آپ اس کو صاف کر سکتی ہیں. Now, not disturbing others when one's recitation. جب آپ دیکھیے، جب آپ اکیلے پڑھیں تو جتنی بھی آواز میں بلندگی لانی ہے جیسے پڑھنی پڑیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مگر جب آپ کہیں مسجد میں گئی ہیں یا کہیں آپ جیسے کہ انشاءاللہ جب جائیں گی، حرم جائیں گی یا مدینہ منورہ گئیں، مکہ مکرمہ گئیں آپ، تو آپ جب نماز پڑھیں تو ایسے پڑھیں کہ بغل والے کو تکلیف نہ ہو آپ کی تلاوت سے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سکھا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں انسانیت سکھا رہے ہیں کہ انسان کو اوروں کی فکر پہلے کرنی ہے. اللہ تعالیٰ تو ہر حال میں وہ سمیع العلیم ہے، سننے والے اور جاننے والے ہیں، مگر انسان میں وہ صفات نہیں آ سکتی. انسان بے صبرا ہو جاتا ہے، انسان ریاکٹ کرنے لگ جاتا ہے، انسان کی ڈسٹرب ہونے لگ جاتا ہے. تو اسی لیے آپ دیکھیے کہ جب نماز پڑھتے تو ہم دھیمے پڑھتے تاکہ بغل والے کو کوئی پریشانی نہ ہو، اور جب وہ پڑھنے لگتی ہے آواز سے پھس پھس کرنے لگتی ہے تو آپ کی نماز خراب ہونے لگ جاتی ہے.
تو یہی کہا جا رہا ہے کہ جب آپ نماز پڑھیے تو Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said all of you are speaking to your Lord, do not disturb one another. ہر کوئی اپنے رب سے گفتگو کر رہا ہے، چاہے آپ ہو چاہے آپ کی بغل والی ہوں، تو کسی کو ہم پریشان نہ کریں. And do not raise your voices above one another when reciting, or he said in prayer. تو اپنی آواز کو بلند نہ کیجیے جب آپ نماز پڑھ رہی ہوں ایک دوسرے کی آواز کے اوپر. Not turning around during prayer. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, Allah Ta'ala continues to turn towards his slave whilst he is praying, so long as he does not turn away. But if he turns away, Allah Ta'ala turns away. بہت 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 بڑی بات ہے یہ، بہت بڑی حدیث یہ. اگر سوچے تو بہت بھاری بات ہے یہ، کہ جب تک بندہ اپنی نماز میں اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کے ساتھ رہتا ہے، تب تک اللہ تعالیٰ کا توقع ہمارے اوپر ہوتا ہے. جہاں آپ کا دھیان کہیں یعنی بٹ جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پھر اپنی توقع کو اس کے اوپر سے، اس توجہ کو اس بندے کے اوپر سے ہٹا دیتے ہیں. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری نماز ہم اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھ رہے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ ہم سے نہیں راضی ہوئے تب سوچی ساری نماز ہماری بیکار ہو گئی. البتہ وہ حصہ جہاں پہ ہم نے فوکس کیا ہوا تھا، بس اتنا حصہ ہمیں ملنے والا ہے. یہی ہے کہ جب ہم نماز پڑھیں تو ہم یہ سوچے پڑے کہ ہمیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو مائل کرنا، اللہ تعالیٰ کی توجہ کو اپنے اوپر برقرار رکھنا ہے، قائم رکھنا ہے. We don't want to lose his concentration from us. We don't want to lose yani his sight from us. We don't want to lose the mercy from Allah subhanahu wa ta'ala whilst we're praying. No way. Because we are praying for him alone, bi-iznillah. So what does it mean? It's very simple. It means that don't lose your concentration. Be focused on Allah subhanahu wa ta'ala, and he's going to be focused on us. But if we're going to lose our concentration, he doesn't care. He doesn't want to focus on people or give his sight to people who are not concerned about him. سبحان اللہ. آپ دیکھیے جب ہم کسی سے بات چیت کرتے ہیں نا، اور جب ہم کسی سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، اگر وہ ہمیں توجہ دیتے ہیں، ہمیں دیکھتے ہیں، اور جب ان سے بات کرتے تو پھر آپ کا دل کرتا ہے میں ان سے اور بات کروں، اور وہ کمیونیکیشن ریپو اچھا رہتا ہے، وہ ریپو اچھا رہتا ہے. مگر جہاں آپ نے دیکھا کہ میں کچھ کہہ رہی ہوں اور ان کی نظریں کہیں اور جا رہی ہیں، فون لیے بیٹھی ہیں تو فون پکڑی بیٹھی ہوئی ہیں، اور میں کچھ کہی جا رہی ہوں، ان کا وہ غور ہی نہیں کرنی کہ میں کیا کر رہی ہوں، اگلے دفعہ آپ ان سے بات ہی نہیں کرنا چاہیں گی. اگلے دفعے یعنی کچھ، کیونکہ آپ کا دل آلریڈی بدزن ہو چکا ہے، ایک طریقے سے خراب ہو جائے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اس چیز سے بھی. یہی ہے کہ ہمیں بہت چیزوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ انسان جب بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے جائے تو کیا کرے، اپنے آپ کو پورے کنسنٹریشن کے حال میں لے کے جائے. اور جب آپ کسی سے بات چیت کیجیے تو جب آپ کسی سے بات کر رہی، ابھی میں یہ تھوڑا سا دیکھ رہی تھی کہ کس طریقے سے انسان انٹرویو کے لیے جب بیٹھتا ہے تو انٹرویو کے کیا کیا طریقے ہوتے ہیں، کیا کیا اس کے جو ہے ڈسپلنس ہوتے ہیں. تو اس میں سے یہ ایک بتایا گیا کہ جب آپ انٹرویو کے لیے بیٹھیے تو اگر آپ کے سامنے 4 انٹرویورز بیٹھے ہوئے ہیں، اگر 4 آپ کے جو ہے سامنے اس لیول کے جو ہے لوگ بیٹھے جو آپ سے سوالات کر رہے ہیں، کوشچنرز جو ہیں، تو آپ کو تھوڑی تھوڑی دیر میں سب کو دیکھنا ہونا چاہیے، تاکہ سب یہ فیل کرے کہ ہاں بھی سب لوگ ایکولی امپورٹنٹ ہیں ان کے لیے. یہ نہیں کہ بس آپ اگر کمرے میں، اگر اس سے آج کل جو کیا ہوتا ہے کہ ہر کوئی اپنا اپنا فون لیے بیٹھا ہوا ہے، کسی کو یہ احترام نہیں کہ چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، والد ہیں یا کوئی ہیں، کوئی احترام نہیں ہے، بس فون لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک ہوتا جب بات کرتے تو سب سے ہم بات کریں، نہیں. تو یہ جو چیزیں ختم ہو رہی ہیں، کیوں ختم ہو رہی ہے؟ کیونکہ انسان کا اخلاص ختم ہوا جا رہا ہے. یہی بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ رشتہ قائم کریں گی تو انسان پھر اوروں کے ساتھ بھی اس طریقے سے اس لیول پہ آتا ہے. پھر میں نے یہ بتایا نا کہ جب آپ کسی سے بات کیجیے تو سب کو دیکھیے، سب کو وہ امپورٹنس دیجیے آپ. ٹھیک ہے. دوسری چیز کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے بات کرتے، جب کسی سے مخاطب کرتے تو وہ ان کو دیکھ کے بات کرتے. کبھی انہوں نے یہ نہیں کیا کہ وہ آپ ان سے بات کر رہی ہیں اور وہ کسی اور چیز کو دیکھ رہے ہوں. کبھی یہ چیز نہیں رہی. تو انہیں ہمیشہ اس انسان کو وہ امپورٹنس دینا چاہا کہ نہیں، آپ امپورٹنس ہیں. تو یہ ہم سب میں سب چیزیں آنی چاہیے، بہت ضروری سے بات ہے. یہ ہمارے لیے یاد دہانی ہے یہ، کیونکہ ہم اکثر وقت کے ساتھ ساتھ چیزوں کو بھولنے لگ جاتے ہیں. تو پہلا ہمارا ریمائنڈر کیا کہ نماز پہ ہم اپنے آپ کو فوکس رکھیں،
کیسے فوکس رکھیں گی آپ؟ اچھا، نماز میں ہم کیسے اپنے آپ کو فوکس رکھیں؟ نماز میں اپنے کیسے آپ اپنے کنسنٹریشن کو نہ گنوائیں؟ کیسے؟ جب آپ جو پڑھ رہی ہیں اس کو سمجھ کے اگر آپ پڑھیں گی، چاہے وہ اتحیات ہو، چاہے وہ درود ابراہیم ہو، چاہے وہ کوئی دعا ہو، چاہے وہ کوئی مسنون دعا، چاہے وہ کوئی ربنا ہو، چاہے وہ الفاتحہ ہو، چاہے وہ اخلاص کیوں نہ ہو، چاہے وہ آپ کی نماز کی تسبیحات ہو، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العظیم، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، جو بھی آپ پڑھ رہی ہیں، جب تک اس کا معنی آپ کے دل میں نہیں آئے گا، کبھی آپ کنیکٹ نہیں کر پائیں گے اپنے آپ کو پھر، کیونکہ آپ کا دل اور آپ کی زبان ڈسکنیکٹڈ ہے، کیونکہ آپ کا دل دماغ اور زبان تینوں ڈسکنیکٹڈ ہو گئی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے آپ نے اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو کنیکشن بنایا تھا وہ بھی ڈسکنیکٹ ہو گیا. So it became a waste. So we have to be very focused when we are praying especially. تو جب انسان توجہ کھو دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ تو بہت پورے کائنات کے مالک ہیں. اللہ تعالیٰ مالک یوم الدین کے سامنے ہم کھڑے ہو رہے ہیں، رب الناس الہ الناس کے سامنے ہم کھڑے ہو رہے ہیں، رب العالمین کے سامنے ہم کھڑے ہو رہے ہیں. ہمارے اندر وہ عاجزی آ جانی چاہیے اور اپنا بالکل اٹینشن اور فوکس پہ ہمیں اپنے آپ کو لا دینا چاہیے باذن اللہ. Turning away during the prayers of two types, turning away of the heart to something else other than اللہ تعالیٰ. دو قسم کے جو ہے مرجانا ہے نماز سے. پہلا تو دل کا مرجانا کسی اور کو اپنے دل میں لے آیا، کھانے کو لے آئی، پکوان کو لے آئی، شوہر کو لے آئی، بچوں کو لے آئی، رشتہ داروں کو لے آئی، وہ چیز گمی پڑی ہوئی ہے، کہاں ہے پتہ نہیں، دل و دماغ وہاں بھٹک رہا ہے. تو پہلی چیز ہے دل جو ہے کیا ہو جاتا ہے، دل کنسنٹریشن کو گوا دیتا ہے. دوسری چیز پھر آپ کی آنکھیں. ظاہر سی بات ہے جب تک آپ کا دل نماز میں جڑا رہے گا آپ کی آنکھیں نگاہیں ٹکی رہتی ہیں جہاں آپ کو جو ارکان کرنا ہوتا ہے. اور اگر آپ یہ چیز ایسے جج کیجیے گا کہ اگر آپ کی نگاہیں یہاں پھٹک رہی ہیں، جان لیجیے کہ آپ کا دل جو ہے لگا ہی نہیں صحیح جگہ پہ، بیٹھا ہی نہیں صحیح جگہ پہ. تو ان باتوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے. سبحان اللہ، یہ ان باتوں سے پھر سے نماز میں جان آ جاتی ہے الحمدللہ، کہ ہم لوگ اس کو ریوائز کرنے سے ہمیں پھر سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں ان جگہوں پہ جو ہے بہت خاص ان باتوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے، اہتمام کرنا ہے ان باتوں کا. ٹھیک ہے باذن اللہ. تو پہلی چیز یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھیے تو وہ جگہ آپ کی پاک صاف ہو، آپ کو کوئی ایسی حاجات یا آپ کو باتھ روم نہ جانا ہو، آپ کو نیند نہ آ رہی ہو، کھانا لگ گیا تو کھانا کھا لیجئے، اور کسی سوتے ہوئے یا بولتے ہوئے انسان کے آس پاس نماز ہرگز مت پڑھیے، کیونکہ پھر آپ کی نماز کی آدھی نماز وہیں پہ خراب ہو جانی ہے. اس کے بعد جو ہے جب آپ نماز پڑھیں تو تلاوت آپ کی درمیان میں ہو، بہت زیادہ بلند نہ ہو، بہت زیادہ ہلکی نہ ہو، ایک درمیان اس میں آپ پیس سے پڑھ سکتی ہیں. اس کے بعد جو بتایا جا رہا ہے کہ اپنے دل کو اور اپنی نگاہوں کو ہٹنے مت دیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے باذن اللہ. ٹھیک ہے، یہی ہے. اور جب کوئی انسان اپنی نظروں کو یہاں وہاں جب بھٹکاتا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹ از سم تھنگ دیٹ شیطان اسٹیلز فرام ہز پریئرز اور فرام دا پریئر. تو یہ شیطان ان کی نظروں کو چرا لیتا ہے جب وہ کہیں اور یہاں وہاں دیکھنے لگ جاتے ہیں. تو بہت بری بات ہے یہ تو، کہ ایک تو انسان بالکل کانسنٹریٹ ہی نہیں کر پا رہا، اب شیطان آپ کی ان کی نظروں کو کھینچ کے جا رہا ہے یا چھین کے جا رہا ہے یا چرا کے جا رہا ہے. دیٹس ریئلی بیڈ. تو اپنی نظروں کا بہت خیال رکھیے جب آپ نماز پڑھ رہی ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے. Not raising one's gaze to the heavens, kabhi nahi. I would like to read the hadith rather than the explanation. The Prophet ﷺ said, forbade us to do this and issued a warning against it. کہ نماز پڑھنے کے وقت یہودیوں اور لوگ کے کیا ہے، کچھ لوگ ہم لوگ اپنے آپ ہی لوگ کو دیکھتے ہیں نماز پڑھتے پڑھتے آسمان پہ نظریں ہوتی ہیں، یا آسمان کو دیکھ لیتے ہیں یا آسمان کو دیکھتے ہیں. نہیں، یہاں پہ وارننگ دی جا رہی ہے ان کے لیے. ایک تو پہلی بات فوربیڈ، منع ہے، حرام ہے. دوسری بات ان کو وارننگ دی جا رہی ہے یہ چیز کرنے سے. when any one of you is praying and he should not lift his gaze to the heavens lest that he lose his sight. prayer in the sense کہ اگر آپ نماز پڑھ رہی ہیں یا اگر آپ نماز میں جب دعا مانگتے ہیں، جیسے کہ ہم لوگ تراویح کے وقت جب دعائیں مانگتے ہیں، جو بھی ہو رہا ہے، جب آپ اپنے کیا کہتے ہیں دعائے قنوت مانگتی ہیں رکوع میں اٹھنے کے بعد وتر میں، کبھی اپنی نظروں کو اوپر مت اٹھائیے گا، ہمیشہ جھکا کے دعا مانگیے. یہ عاجزی، یہ بہتر ہے. کیونکہ جو لوگ اپنی آنکھوں کو اٹھا کے دیکھ کے آسمان پہ پڑیں گے، کہ اللہ تعالیٰ ان کی نظروں کو جو ہے
نوچ نہ لے. یعنی کہ یہ وارننگ ہے, یہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز نہیں پسند ہے کہ اپنی آنکھوں کو اوپر اٹھا کے آپ جو ہے کوئی چیز مانگے یا نماز پڑھی, اللہ نہ کرے. What is wrong with that, with people who lift their gaze to the heavens while they are praying? ایک اور حدیث ہے کہ کیا ہو گیا ان لوگوں کس کو جو لوگ نماز پڑھنے کے وقت اپنی نظروں کو اوپر آسمانوں کی طرف کر کے جو نماز پڑھتے ہیں. According to another report, he صلی اللہ علیہ وسلم said that they raise their gaze when they make dua during salah, let them stop it or their eyesight will be taken away. اب بتائیے بات واضح ہو گئی ہے کہ نماز پڑھنے کے وقت جو لوگ دعائیں مانگتے ہیں کبھی بھی ایسا کام نہ کریں کہ اپنی آنکھوں کو بالکل اوپر چڑھا کے, بات یہ نہیں چڑھا کے اوپر دیکھنا یا اوپر دیکھنا, ایسے نہیں کرنا ہے. ہاں جب آپ دعا مانگ لی, اگر آپ سامنے دیکھ رہی ہیں, آپ کے سامنے آسمان یعنی تھوڑا سا اس پہ ہے, تو تب بھی ہم اپنے نظروں کو جھکا کے, ہم سر کو جھکا کے دعا مانگتے ہیں. یہ عاجزی ہے, یہ بہتر ہے. تو اس کا خیال رکھیے گا کہ اپنی نظروں کو ہمیں جھکا کے رکھنا ہے, کبھی بھی اٹھانا نہیں ہے آسمانوں کی طرف, خاص طور سے. Not spitting in front of when one is praying. جب آپ بیمار ہیں, کوئی بات ہو گئی ہے, قف بن رہا ہے, کوئی ایسی بات ہو رہی ہے, تو کبھی بھی اپنے سامنے نہ تھوکے, کیونکہ آپ کے سامنے کیا قبلہ ہے. قبلے سے مراد کیا, اللہ تعالیٰ کو ہم اپنے سامنے رکھ کے نماز پڑھ رہے ہیں. احسان کیا ہوتا ہے؟ What do you mean by احسان؟ احسان کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں تو گویا نماز آپ ایسے پڑھیں کہ یا تو آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں احسان, کہ جب ہم کچھ بھی کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ظاہر سی بات ہے, قبلہ کا مطلب کیا ہے؟ قبلہ کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. تو کبھی بھی اگر تھوکنا یا کچھ کرنا ہو تو سامنے نہ تھوکیں, سائڈ میں آپ کر لیں یا جو بھی ہے کنٹرول کر لیں, اور نماز پڑھنے کے بعد آپ اس کو جو ہے ہٹا دیں یا جو بھی کرنا ہے کریں, مگر کبھی اپنے سامنے نہ تھوکیے گا. تو یہ ہے when any one of you is praying, let him not spit in front of himself, for Allah Ta'ala is before him when he's praying. When he prays, Allahu Akbar. When any one of you stands to pray, he should not spit in front of himself, because he's talking to Allah Subhanahu Wa Ta'ala. ایک بہت ہی معزز گفتگو ہو رہی ہے. There's a very prestigious conversation going on between the Abd and the Rabb. So how on earth can you spit in front of you? No way, no way. تو یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سامنے ہے, and as long as he is in his prayer place, he should not spit to his right, because there is an angel on his right. He should spit on his left or beneath his feet and bury it. یا تو اپنے جہاں کھڑے وہیں آپ تھوک دیں, یا تو اپنے بائیں طرف کر دیں, مگر کبھی سامنے اور رائٹ سائڈ نہ کریں اس چیز کو. When one of you stands to pray, he is talking to his Lord, and his Lord is between him and the Qibla. No one of you should spit in the direction of his Qibla, but to his left or under his feet. ٹھیک ہے, یہی بات بتائی جا رہی. If the mosque is furnished with the carpets and so on, as in the norms nowadays, if a person needs to spit, he can take a outer handkerchief or a tissue, spit into it and put it away again. ٹیشوز رہتے ہیں آج کل الحمد للہ. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں کف بن رہا ہے یا فلیم ہے یا کچھ ایسی چیزیں ہیں, carry a handkerchief or carry a tissue, so you don't have to make the premises of the mosque unclean. Don't make it dirty. So you just take care of these things. And again, don't do all of these things کہ آپ نزلہ ہے یا آپ کو سردی ہے یا آپ کو کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے, پھر آپ اپنے اندر کے جو جرمز ہیں اس کو آپ, کتنے لوگوں میں دیکھتی ہوں کہ ٹیشو استعمال کرتے پہ وہیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, پھر وہ ایک انفیکشن کا باعث بنتا ہے. تو مسلمانوں کے لیے کیا ہے, cleanliness is half of the ایمان. ہماری پاکیزگی ہمارا آدھا ایمان ہے. تو اس کا خیال رکھیے کہ جب آپ نے کہیں ٹیشو رکھا ہے تو اس کو فوراً ڈسپوز کر دیجیے تاکہ اوروں کو انفیکشن نہ ہو. کوئی اگر آپ کی حاجات ہے تو اس کو آپ نے ٹیشو میں کر کے فوراً جا کے ڈسٹ بن پہ آپ نے اس کو ڈالا. ان باتوں کا ہم خیال رکھیں. اگر ڈسٹ بن وہاں نہیں ہے تو اپنے پرس کا کوئی ایک ایسا خالی حصہ کر دیں جہاں پہ آپ اس ٹیشو کو ڈال دیں, پھر بعد میں اس کو باہر جا کے پھینک دیں, مگر ایسا نہ چھوڑی کہ کسی کو جو ہے اس ٹیشو سے نقصان یا کوئی انفیکشن ہو. ان باتوں کا ہم دھیان دیں. بیسکس ہیں ہماری, یہ بیسکس. Trying not to yawn when praying. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, if any one of you feels the urge to yawn during prayer, then let him suppress it as much as he can, lest the shaitan enter. وہ ہمارے یہاں تو ہے ہی نہیں
کہ جب آپ نے جمائی لینی تو منہ کو بند کرنا ہے. وہ تو اتنا بڑا منہ کھولتے ہیں کہ بس اللہ مستعان، اللہ مستعان. کہنے کے باوجود فرق نہیں پڑتا ہے بڑا. اور اب تو یہ ہوتا ہے کہ یون کرتے پھر آوازیں نکالتے. جب آپ پتہ ہے جب آپ آوازیں نکالتے تو شیطان آپ کے اوپر ہنستا ہے جب یہ آوازیں نکالتی ہیں. جو جمائی لے کے ہم آوازیں نکالتے ہیں، نعوذ باللہ مت کیجیے. اور نماز کے دوران تو سختی سے منع ہے کہ جتنا زیادہ اپنے منہ کو دبا کے آپ جو ہے اپنی جمائی کو روکیے، سپریس، کہیں شیطان آپ کے منہ کے اندر داخل نہ ہو جائے. یہ فیکٹ ہے یہ، مگر ہم لوگ کہاں دھیان دیتے ہیں. بڑے بچے سب ایک برابر، منہ کھول کھول کے جو ہے جمائی لینا. ختم کریں ان باتوں. اور یہ آپ کو پتہ ہے آج یہ اتنی بڑی یہ انفیکشن کا باعث بن گیا ہے کہ لوگ کتنا انہیل کرتے ہیں جرمز اور بیکٹیریاز کو. آج سائنس اس چیز کو پروف کر رہی ہے. لوگ ماسک لگا کے گھوم رہے ہیں. ماسک کے بغیر ہم لوگ کھانا پینا، ہسپتال اور دوا کی دکان میں ہی داخل ہو سکتے ہیں بغیر ماسک کے. اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ اگر ماسک نہیں تو پھر جائیے. یہ حال ہو گیا ہے. ماسک کے بغیر ہم حرم کے اندر نہیں داخل ہو ماسک کے بغیر ہم حرم کے اندر نہیں داخل ہو سکتے. پتہ ہے آپ کو مدینہ میں اگر آپ نے اپنا نقاب لگایا ہوا ہے مگر اگر آپ کے نقاب کے اندر ماسک نہیں ہے آپ کو حرم کے اندر ہی داخل ہونے دیں گی وہ لوگ، جو وہاں کی جو متوی ہوتی ہیں، جو وہاں کی پولیس ہوتی ہیں. اتنا زیادہ اسٹرکٹ کر دیا چیزوں کو، نارمز کو. کتنی دفعے ہم کہہ کے رہ جاتے کہ نہیں نقاب پہنا ہے، کہتی نہیں داخل ہی نہیں ہو سکتے ہیں. اللہ اکبر. تو کسی سے مانگنا پڑتا ہے بھیا کہ اگر ہے تو ایکسٹرا تو دے دیجیے تاکہ حرم کے اندر جا کے نماز بس پڑھ لیں ہم لوگ، کیونکہ اکثر بھول جاتی ہے، خراب ہو جاتا ہے، کچھ ہو جاتا ہے. تو اب تو ہم لوگ گھر سے ماسک لے کے چلتے کہ بس نماز ہمیں حرم میں اندر مل جائے نماز. یہ حال ہو گیا کہ سوچئے. اور اللہ تعالیٰ میں پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ جب جمائی آئے تو منہ کو بند کر لو تاکہ شیطان نہ داخل ہو اندر. آج وہی چیز دنیا کری تو پھر ہم لوگ اتنا اسٹرکٹ ہو جا رہے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتایا، کسی کو فکر ہی نہیں. تو پلیز ٹیک کیئر آف دیز تھنگس ایون فار یور kids. Tell your kiddos cover your mouth, otherwise shaitan is going to enter in your mouth. بڑے ہیں چھوٹے ہیں کہیے کہ اپنا منہ بند کیجیے. خیال رکھنا ہے، یہ ہم سب کے لیے یاد دہانی ہے. ٹھیک ہے، یوننگ کے لیے کہ suppress it especially in your salah. If the shaitan enters, he will be more able to disturb the worshipper's khushu, in addition to laughing at him when he yawns. تو ہنستا ہے وہ جب انسان جو ہے خاص طور سے نماز جب وہ آوازیں نکالتا ہے، جب وہ جمائی لیتا ہے. تو ان باتوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے. Not putting one hand on one's hips when praying. ہاتھوں کو گرا نہیں دینا ہے، نیچے چھوڑ نہیں دینا ہے، یہ پیچھے نہیں پکڑنا ہے. The Messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم forbade putting the hands on the hips during prayer. I prayed, Subail al-Hanfi said, I prayed beside Ibn Umar and I put my hand on my hip, but he struck my hand. When he had finished praying, he said, this is crossing in prayer. The Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم used to forbid us. تو کوئی تھے جنہوں نے اپنے پیچھے پچھواڑے پہ ہاتھ رکھ کے جو کھڑے ہوئے تھے، تو وہاں پہ جو ہے I prayed beside Ibn Umar and I put my hand. اور پھر the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said کہ forbade this, منع کیا کہ یہ طریقہ نہیں ہے نماز پڑھنے کا. It was reported that Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said that this posture is how the people of hell rest. We seek refuge with Allah subhanahu wa ta'ala from that. اور یہ طریقہ کیا ہے کہ جو جہنمی کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس چیز کو کرتے ہیں. تو ہم اس چیز کو کرنے سے کیا کریں، بالکل پرہیز کریں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کو ہم جو ہے آگے کنٹینیو کریں گے. Not letting one's clothes hang down the saddle during the prayer. It was narrated that Prophet sallallahu alaihi wasallam said, forbade letting one's clothes hang down during the prayer, or for a man to cover his mouth. For a man to cover his mouth. چلیے یہ پڑھیں اس کو. الصدل کا مطلب کیا ہے؟ letting one clothes hang down all the way to the ground. all the way to the ground یعنی اگر آپ کا کپڑا ہے، آپ کا جبہ ہے، آپ کا جلباب جو بھی ہے، وہ آپ کے ٹکنوں یا آپ کے اینکلز تک ہو یا بہت لمبا نہ ہو. عورتوں کے لیے اگر پیروں کو ڈھکا ہوا ہے، مگر اتنا نہیں کہ مطلب پورے زمین پہ پھیلا ہوا ہو on the ground. It was reported that Marqat al-Matafi
Al-sadal is completely forbidden because it has to do with the showing off in the prayer, even if it is the verse. The author of Nihaya said it means wrapping oneself in one's garment, leaving one's hand inside, and bowing and prostrating in it. Okay, that's something really serious. क्या कहा जा रहा है कि जब आप नमाज पढ़ती हैं तो नमाज के दौरान ये ना करिए कि अपने हाथों को अंदर बांध दीजिए, कपड़े के अंदर wrap कर लें. It means wrapping oneself up in one's garment, leaving hands inside, and bowing and prostrating it. It was said that Jews used to do this. It was also said that al-sadl meant putting the garments over his head or shoulders and letting its edges come down in front over one's upper arms. यानी okay, जैसे ये है आपका सर, तो जो कपड़ा है तो आपके जैसे कि जो शोल्डर्स हैं तो वो जो है बिल्कुल ऐसे गिरता हुआ हो, यानी बिल्कुल नीचे तक गिर रहा है और ज़मीन तक जैसे बिल्कुल छू ना हो. मैं इसको जो है इंशाअल्लाह और डिटेल में पढ़ के चेक करूँगी मैं कि putting the garment over one's head or shoulders, letting its edges come down in front over the upper arms, so that a person will be preoccupied in taking care of it, which reduces khushu. Unlike garments that are tied up properly or buttoned. ये है कि जब आप नमाज से पढ़ें तो ऐसे लिबास में पढ़ें जो आपके नमाज पे खलल ना डाले. ठीक है, तो जैसे कि अक्सर हमारा दुपट्टा होता है, अगर उसको हम पिन लगा लें, कुछ करें तो हमारी नमाज़ आसान हो जाती है। वरना अगर जो दुपट्टा जो खुल के अनरैप होके जो गिरता रहता है, उससे हम क्या करें? परहेज़ करें, जिससे हमारी नमाज़ ख़राब ना हो। Which do not distract the worshipper or affect his khushu. These kinds of clothes are still to be found nowadays in some parts of Africa and elsewhere. ये है। हुँ? And in the way some Arabian cloaks are worn, which distract the worshipper and keep him busy adjusting. वो जब ऐसा होता है ना कि जो दुपट्टे को आप यहाँ बांधती हैं तो वो खुल के गिरता रहता है, तो बार बार उसको आप यहाँ करती रहती हैं, साइड में डालती रहती हैं, and they become loose and so on. तो यही है. I think it's very clear कि जब आप दुपट्टा ओढ़िए तो ऐसा मत ओढ़िए कि बार बार खुलता रहे और आपकी नमाज खराब होती रहे. इस बात का भी हमें इंशाअल्लाह ध्यान देना है. The reason why it is forbidden to cover one's mouth was explained by the scholars as being because that prevents a person from reciting Quran and doing sujood properly. तो नमाज के दौरान कोशिश कीजिए कि अपने आप यौन ना करिए बहुत ज़्यादा, और इन बातों का हमें इंशाअल्लाह ख्याल रखना है इंशाअल्लाह ताला. जज़ाकमुल्लाहु खैरन. सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम.